بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو ڈی این اے چینل 24۔ عارف نظامی صاحب کی سربراہی میں ڈی این اے کی ٹیم حاضر ہے اور آج ہم بات کریں گے پاکستان کے لیے جو نئے خطرات ہیں یا ریجن کو جو ڈی اسٹیبلائز کرنے کا عمل جاری ہے اس میں آئندہ کیا خدشات اور خبریں ہیں، اور ہم نے زحمت دی ہے جناب رحیم اللہ یوسف زئی جو ممتاز صحافی ہیں، اینالسٹ ہیں، اور افغانستان اور پاکستان کی جو دفاعی صورتحال ہے یا طالبان کا جو مسئلہ ہے یا جو بھی اس سے ریلیٹڈ ایشوز ہے اس کے ممتاز ترین ماہرین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ لگی لپٹی رکھے بغیر گفتگو کرتے ہیں۔ رحیم اللہ یوسف زئی صاحب، ویلکم ٹو دی شو۔ جی شکریہ۔ اچھا یہ فرمائیں کہ پاکستان اور افغانستان خدا نخواستہ کوئی جنگ جیسی صورتحال کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ جنگ ہوگی، البتہ کشیدگی تو رہے گی، بارڈر کے اوپر کشیدگی رہے گی۔ کچھ دن پہلے تورخم کا بارڈر 4 دن کے لیے بند ہو گیا تھا، پھر پاکستان نے وہاں باڑ لگانی چاہی، افغانستان کی حکومت نے اعتراض کیا، پھر وہ مسئلہ آرمی چیف اور افغان سفیر کی ملاقات میں حل ہو گیا، اور پاکستان نے ایک اور بھی افغانستان کو بطور تحفہ سمجھ لیں جو انگور اڈا کی جگہ ہے ساؤتھ وزیرستان میں، تو وہاں پاکستان نے ایک بارڈر کراسنگ بنائی تھی۔ افغان حکومت نے کہا تھا کہ یہ ہماری سرزمین ہے، پاکستان نے یہاں پہ انکروچمنٹ کی ہے، تو پاکستان نے وہ افغانستان کو واپس کر دیا۔ اس کے اوپر انٹیریئر منسٹر نے اعتراض بھی کیا تھا۔ میرے خیال میں سول اور جو ہماری فوجی لیڈرشپ ہے شاید ان کا آپس میں مشورہ نہیں ہوا، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بارڈر ایشوز تو رہیں گے، کشیدگی رہے گی، الزامات بھی رہیں گے، خاص طور پہ کابل سے جو ہمارے اوپر روزانہ کے حساب سے الزامات لگتے ہیں، لیکن پاکستان نے بڑے تحمل کا کام لیا ہے اور میرے خیال میں کوئی بڑی جنگ نہیں ہوگی، لیکن یہ زبانی کلامی یہ جو الزامات ہیں یہ رہیں گے، یہ ہوتے رہیں گے۔ رحیم اللہ یوسف زئی صاحب، آپ کو میں اگر ذرا زیادہ فوکس سوال یہ کروں کہ بلوچستان کی کیا صورتحال ہے؟ آرمی چیف اور سدرن کمانڈ کی وہاں گئے، وہاں ہیڈ کوارٹرز گئے، معائنہ کیا، انہوں نے کہا کہ ہم جو پاکستان کی مخالفت کریں گے ان کو باہر پھینک دیں گے، اور سرفراز بگٹی جو انٹیریئر منسٹر ہیں انہوں نے تو بڑے سخت استعمال کیے صوبے کے جو ہیں کہ ہم ان کو دھکے دے کے نکال دیں گے، اور 6 ان کے مطابق جو وہ افغان انٹیلیجنس کے لوگوں کو پکڑ بھی لیا اور انہوں نے کنفیشن بھی کر لی۔ دوسرے امریکہ نے پہلا ڈرون حملہ بلوچستان میں کیا۔ یہ ریجنل صورتحال کے علاوہ یہ بلوچستان کہیں کسی نئی خدشات ہیں کہ جنگ کی نوید تو نہیں دے رہا جس کا فوکس بلوچستان ہوگا؟ دیکھیں، بلوچستان تو ہمارے لیے ایک بہت اہم خطہ رہا ہے، آبادی کم ہے لیکن رقبہ بہت ہے، اور پھر جو اس کی کوسٹ لائن ہے وہ پاکستان کی میرے خیال میں مستقبل ہے، فیوچر آف پاکستان جو ہے یہ وہی گوادر یہ پورا علاقہ ہے۔ تو یہاں پہ 5 دفعہ فوجی کارروائی ہوئی، یہاں پہ علیحدگی پسندوں کی تحریک بھی جاری ہے، پہلے بھی تھی، پھر یہاں پہ ایران کا بڑا انٹرسٹ ہے، بارڈر ہے ان کا، اور ایران میں جو بلوچ ہیں، سنی ہیں، وہ کافی مضطرب ہیں، کافی ان میں انریسٹ ہے، تو ان کو بھی پناہ ملتی رہی ہے بلوچستان میں۔ پھر افغانستان کا بارڈر ہے جو بڑا ہی میرے خیال میں کنٹسٹڈ بھی ہے اور بڑا ایک مشکل بارڈر ہے۔ یہ پورا 2500 کلومیٹر جو ہمارا بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ، اس کو آج تک کسی نے بھی کنٹرول نہیں کیا۔ ہم نے یہاں پہ ایک خندق کھود دی ہے کافی علاقے میں بلوچستان میں، اپنے علاقے میں افغان بارڈر کے اوپر، اس کے اوپر بھی افغانستان کو اعتراض ہے۔ ہم نے بایو میٹرک سسٹم لگایا چمن میں تاکہ لوگوں کے جو آمد و رفت ہے وہ کنٹرول ہو جائے، وہ افغانوں نے توڑ دیا۔ تو بڑے مسئلے ہیں، ایک تو بلوچوں کا جو مسئلہ ہے وہ چل رہا ہے۔ بات چیت شروع کرنے کی کوشش کی تھی ڈاکٹر عبد المالک بلوچ نے، اس میں تھوڑی بہت شاید بات آگے بڑھی تھی، لیکن جب سے وہ گئے ہیں بطور وزیر اعلیٰ اور نئے وزیر اعلیٰ آئے ہیں ثناء اللہ زہری،
اس کے بعد سنا ہے کہ کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ پھر جو بلوچوں کو یہ کہا گیا کہ آپ واپس آئیں اور آپ ہتھیار رکھ دیں، وہ جو ایک پروجیکٹ تھا جنرل ناصر جنجوعہ کا، ڈاکٹر عبد المالک بلوچ کا، وہ بھی میرے خیال میں رک گیا ہے۔ اور پھر یہ افغان مہاجرین ہیں، اس کے اوپر بلوچوں کو بڑی تشویش ہے کہ اس سے بلوچوں کی آبادی کم ہو رہی ہے اور پشتونوں کی بڑھ رہی ہے۔ اور پھر یہ افغان طالبان کے رہنما ہیں یہاں پر، وہ آئے ہوئے ہیں، یہاں موجود ہیں، اور یہ تو ایک ثبوت بھی مل گیا امریکہ کو کہ یہ طالبان کا جو امیر ہے اختر منصور، وہ بلوچستان میں اس کی رہائش تھی۔ پھر یہاں پہ لشکر جنگوی، یہ سارے جو گروپ ہیں بڑے ایکٹیو ہیں۔ تو ایک تو مسئلہ نہیں ہے بلوچستان یہ کا، فاٹا کئی سے مسئلے ہیں وہاں بلوچستان چلے پر۔ گئے۔ اور ہاں دیکھیں نا، فاٹا کا جو کچھ علاقہ ہے نا یہ وزیرستان کا، خاص طور پہ ساؤتھ وزیرستان، وہ تو بلوچستان سے ملا ہوا ہے۔ ذوب کا علاقہ ہے، ذوب بلوچستان میں، اور ہمارا یہاں پہ ساؤتھ وزیرستان ہے۔ تو یہاں پہ لوگوں کی آمد و رفت ہے، ملیٹنٹس، ٹیررسٹ، ان کی آمد و رفت ہے، آنا جانا، پھر افغانستان میں کراس کرنا، پاکستان میں آنا، اسلحہ بھی آ رہا ہے، بارود بھی آ رہا ہے۔ تو میرے خیال میں ہمارے لیے بڑی مشکلات ہیں بلوچستان یہ میں۔ آج جو وزیر داخلہ بلوچستان بھٹی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ ان کو دھکے دے کے نکال دیں گے، تو یہ بائی فورس ان کو آپ نکال سکتے؟ ہیو یو اینی ریئل پاور ٹو تھرو آؤٹ ملینز آف پیپل؟ وہ کہہ رہے ہیں صرف ان نہیں، کو یہ نکالیں تو گے جو میرے غدار خیال ہیں میں ان انہوں کے نے نزدیک۔ عجیب بات کر دی ہے۔ جی، جی یہ جی۔ کوئی ہاں، میرے تماشا خیال میں لگا اس دیا آپ میں نے۔ شاید وہ کچھ تفریق کریں گے، جی، تو یہ وہ میرا خیال ہے تفریق کریں گے۔ یہ جو جاسوس ہیں اور وہ این ڈی ایس جو ان کا خفیہ ادارہ ہے، اس کے لوگوں کو نکالیں گے۔ باقی جو عام افغان مہاجر ہیں وہ تو ایک ایگریمنٹ کے تحت پاکستان میں ہیں، جو رجسٹرڈ افغان ریفیوجیز ہیں تقریباً 17 لاکھ۔ جی ہاں جی ہاں، وہ تو رجسٹرڈ ہیں، لیکن رحیم اللہ صاحب ہمارے جو وفاقی وزیر داخلہ ہیں اور بلوچستان کے وزیر داخلہ، یہ باؤنڈریاں مارنے کے بڑے شوقین ہیں، کیونکہ مثلاً نثار علی خان کہتے ہیں کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے ابھی کہ تصدیق ہی نہیں ہو سکی۔ وزیر خارجہ کہتے ہیں تصدیق ہو گئی ہے، بشیر خارجہ جو ہیں۔ دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ سارے لوگوں کا آئیڈینٹی کارڈ، وہ جو CNIC کارڈ، آئیڈینٹی کارڈ ہی کہتے ہیں نا اس کو، وہ دوبارہ تصدیق ہوں گے۔ تو یہ ہماری پالیسی میں بھی تو ڈسکنیکٹ ہے نا، کہ ہمارے ہاں کچھ نااہل لوگ جو ہیں وہ پولیٹیکل لیول پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور نیچے اور ہی دوسرا کام ہوئے جا رہا ہے۔ جی بالکل، آپ دیکھیں نا، ایک تو پاکستان کی حکومت کی کارکردگی بہت مایوس کن رہی ہے۔ یہ واقعہ ہفتے کی سپیر کو ہوا تھا، یہ ڈرون حملہ، اور کتنی دیر لگا دی ہمارے اداروں نے کہ وہ اس کی تصدیق کریں کہ واقعی ملا اختر منصور مارا گیا ہے۔ امریکی پہلے دن سے کہہ رہے تھے، طالبان نے پہلے انکار کیا، بالآخر مان گئے، اور ہماری حکومت جو ہے وہ انتظار کرتی رہی۔ تو یہ کافی اس سے تشویش بھی پیدا ہوتی ہے کہ اگر ہمارا یہ حال ہے، ہمارے اداروں کا یہ حال ہے، تو پھر ہم بڑے غیر محفوظ ہیں۔ اور جو وزیر داخلہ ہیں وہ لمبی لمبی پریس کانفرنسیں کرتے ہیں، بھائی یہ اس میں جو اصلی کام کرنے کا ہے وہ کرنا چاہیے۔ اس طرح کے اگر آپ سخت بیانات دیں گے تو شاید اس سے پھر تعلقات بھی خراب ہوں گے، یا امریکہ سے یا کسی اور سے۔ تو ٹھیک ہے، بات کرنی چاہیے، لیکن میرے خیال میں محتاط طریقے سے۔ نہیں، پر یہ جو خارجہ پالیسی کا کام ہے، یہ تو یوسف بھائی آپ نے تو پہلے ہی کہا تھا یہ ہر کہ ایک وہ وزیر کو اختر منصور کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے، اور طالبان بھی بالآخر اناؤنس کر دیں گے، کیونکہ وہ جو ایکٹیویٹی کر رہے ہیں نیا امیر مقرر کرنے کی۔ اب نیا امیر جو ملا ہیبت اللہ اخوندزادہ نورزئی جو قندھار سے ہیں، تو وہ امریکہ نے کہا ہم ان سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کافروں سے بات کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ تو کس طرف جائے گی صورتحال؟ دیکھیں، یہ بڑی عجیب بات ہے کہ پہلے آپ نے ان کے امیر کو مار دیا، ملا اختر منصور کو، اور آپ نئے امیر سے کہہ رہے ہیں کہ بات چیت کریں۔ آج بیان دیا اور طالبان، کیا اس کا کوئی مثبت جنگ ہے؟ طالبان تو یقیناً امریکہ سے ان حالات میں بات نہیں کریں گے۔ پہلے تو طالبان نے کہا تھا کہ ہم امریکہ سے بات کرنا چاہتے ہیں، اور بات چیت ہوئی بھی تھی قطر میں،
5 طالبان قیدی جو تھے وہ گوانتانامو سے امریکہ نے رہا کیے تھے اور ایک اپنا قیدی چھڑوا لیا تھا. یہ تو مذاکرات ہوئے تھے، لیکن طالبان کا یہ موقف ہے کہ وہ افغان حکومت سے بات نہیں کریں گے کیونکہ وہ حکومت جو ہے وہ کمزور ہے، اس کے پاس کوئی اختیار نہیں. تو یہ ایک مسئلہ ہے. افغان حکومت کہتی ہے کہ طالبان سے کیا بات کریں گے، وہ تو پاکستان کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں، تو پاکستان سے کیوں نہ بات کریں. تو اس طرح کی جو گفتگو ہو رہی ہے، آپ دیکھیں اشرف غنی نے کہا ہے، ان کی حکومت نے کہا ہے کہ جی جو انجام ملا اختر منصور کا تھا وہی انجام نئے امیر کا ہوگا. تو یہ جو دھمکی آمیز بیانات ہیں، اس طرح کی جو گفتگو ہے، اس سے تو میرے خیال میں مطلب ہے حالات خراب ہوں گے. اشرف غنی جو ہے اپنی تو حفاظت کر نہیں سکتے، انہوں نے جا کے مارا ہے اختر منصور کو. یہ کوئی ایسی فضول سی باتیں کر کے ان کا کیا حاصل وصول کر رہے ہیں؟ یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو وزیر داخلہ بلوچستان کا بیان ہے کہ ہم ان کو دھکے دے کے نکالیں گے، اور ساتھ ہی آرمی چیف نے بھی اس کی انڈورسمنٹ کی ہے کہ ملک دشمنوں کو ہم پاکستان سے نکال باہر کریں گے. اب مرکز جو ہے سارا بلوچستان بنتا جا رہا ہے، کے پی کے اور فاٹا جو ہے وہ نسبتاً سیٹل ہو گئے، اور اس کا ریجنل سچویشن پر کیا اثر پڑے گا اس کا آپ جواب دیں آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک. رحیم اللہ یوسف زئی صاحب، اختر منصور کے قتل سے امریکہ یا اس کے اتحادی یا افغانستان کو تو ہمارے خیال میں کوئی فائدہ نہیں ہوا. اس سے صورتحال مزید بگڑے گی اور کشیدگی بڑھے گی، اور ان کا خیال تھا کہ ان کے اندر خانہ جنگی شروع ہو جائے گی. طالبان وہ انہوں نے اکٹھے ہو کے نئی لیڈرشپ بھی چن لی ہے، اور وہ نئی لیڈرشپ پر آپ کی کیا ایکسپیرینس رائے ہے؟ جی بالکل، یہ جو نئے لوگ آئے ہیں ان میں تو 2 پرانے ہی سمجھ لیں. یہ ملا ہیبت اللہ تو پہلے نائب امیر تھے، اور سراج الدین حقانی بھی نائب امیر تھے. تو ملا ہیبت اللہ کی پروموشن ہو گئی ہے، وہ امیر بن گئے ہیں. ان کی جگہ ملا عمر کے بیٹے ملا یعقوب آ گئے ہیں، اور تینوں کی جو سوچ ہے وہ بہت ہی سخت ہے. یعنی یہ افغان حکومت امریکہ کے حوالے سے ان کی کافی ایک سخت رویہ ہے. مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ان حالات میں جب ان کے امیر کو مار دیا گیا ہے، یہ بات جی یہ گرمیوں کا موسم ہے، اس کو فائٹنگ سیزن افغانستان میں. تو کل ہی دیکھیں آپ کہ جب کیا ہوا تو ایک خودکش حملہ ہوا کابل کے قریب پغمان میں، اس میں 10 لوگ مارے گئے، اور اکثر جو لوگ تھے وہ جج تھے یا وکیل تھے، اور یہ ملا ہیبت اللہ خود بھی جج رہے ہیں. تو یہ بڑا عجیب اتفاق ہوا کہ کل یہ حملہ ہو گیا. اس طرح کے اور بھی حملے ہوں گے. بات چیت تو فی الحال میرے خیال میں نہیں ہوگی، اور جو امریکہ کا خیال تھا کہ طالبان کی صفوں میں انتشار ہوگا یا طالبان جو ہے گھبرا کر بات چیت کو آ جائیں گے، مان لیں گے، ایسا میرے خیال میں نہیں ہوگا. لیکن یوسف صاحب، میرا سوال ذرا تھوڑا سا مختلف ہے اس سے، کہ یہ جو ہیبت اللہ صاحب ہیں، یہ ایک جگہ ہے کچھ لاکھ کوئی بلوچستان میں کوئٹہ کے قریب، یہ طالبان کا ہیڈ کوارٹر ہے. سنا ہے کہ یہ اس کے ایک قسم کے وہیں پہ ان کی ہیڈ کوارٹر ہے، اور یہ وہیں سے آپریٹ کرتے ہیں. تو یہ جو ایک قسم کا ہماری پالیسی میں بھی تو ڈائیکاٹمی ہے نا، کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ہم طالبان سے بات کرائیں گے، پھر دوسری طرف افغان طالبان جو افغانستان میں کارروائی کرتے ہیں ان کو ہم نے اسٹیپنگ سٹون کے طور پہ بھی اجازت دی ہوئی ہے. تو یہ پاکستان کی بھی تو دوغلی پالیسی ہے نا، کہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. لیکن 2001 میں جب طالبان کی حکومت کا خاتمہ ہوا تو ان کے سارے تقریباً اہم رہنما پاکستان آ گئے تھے، اور جو کندہار میں تھے، ہلمند میں تھے، وہ قریبی بلوچستان میں آ گئے. جو یہاں پہ ننگرہار میں ایسٹرن افغانستان میں تھے، پکتیا میں، وہ پشاور آ گئے، فاٹا آ گئے. یہ تو حقیقت ہے. پاکستان تو پہلے نہیں مان رہا تھا، لیکن بالآخر آپ کو پتہ ہے کہ مارچ میں سرتاج عزیز صاحب نے امریکہ میں یہ بات مان لی کہ واقعی افغان طالبان کے رہنما پاکستان میں ہیں. اب جو آپ نے ذکر کیا ملا ہیبت اللہ اخندزادہ، تو یہ تو 1980 میں تقریباً پاکستان آ گئے تھے، ان کا پورا خاندان. اور جب روس نے حملہ کیا تو یہ مہاجر تھے، کوئٹہ میں رہے، اور یہ ملا ہیبت اللہ ایک مسجد میں امام تھے. بعد میں طالبان کی تحریک جب شروع
آواز کٹ اور گئی۔ وہاں پہ جج رہے کابل میں، کندہار میں، اور جب طالبان کی حکومت ختم ہو گئی 2001 میں تو پھر یہ سارے پاکستان آ گئے اور اس وقت سے یہ پاکستان ہی میں ہیں۔ لیکن اس میں ایک فرق یہ ہے کہ جو ان کے لڑنے والے ہیں، فائٹرز ہیں، کمانڈرز ہیں، وہ افغانستان میں ہیں، جو ان کے سیاسی لیڈرشپ ہے وہ پاکستان میں ہے۔ تو یہ تو پھر ایک قسم کی کوئی متضاد پالیسی ہے یا ایک کنسیڈرڈ پالیسی ہے امریکہ اور پاکستان کے درمیان؟ نہیں، امریکہ اور پاکستان تو پہلے ایک ہی پالیسی تھی۔ جب انہوں نے افغان مجاہدین کا ساتھ دیا، ان کو پاکستان میں ٹریننگ دی، پناہ گاہیں دی، لیکن اب پالیسی دونوں کی ڈیفرنٹ ہے۔ اب یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ افغان حکومت کا ساتھ دے رہا ہے، اس حکومت کو مستحکم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ جو اس کی ایک پروجیکٹ ہے 15 ایئرز سے چل رہا ہے، لیکن وہ ہوا نہیں ہے۔ وہ افغان حکومت اب بھی کمزور ہے، طالبان کو فوجی شکست نہیں ہوئی، اب بات چیت کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ امریکہ کی پالیسی ہے اس وقت، تو رحیم اللہ لیکن صاحب، اس کا امریکہ مطلب ہے میرے کہ خیال میں وہ اس خطے سے جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ڈرون حملہ بلوچستان میں پہلا ہوا یہ آخری نہیں ہے، یہ سلسلہ اب شروع ہو گیا اور یہ جاری رہے گا۔ بالکل، دیکھیں 422 تقریباً ڈرون حملے پاکستان میں ہوئے ہیں، اور پاکستان نے تقریباً ہر حملے کے بعد احتجاج کیا ہے اور اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ پہلے صرف فاٹا میں تھے اور ایک حملہ صرف خیبر پختونخوا میں ہنگو میں ہوا تھا، اب تو دائرہ اس کا بڑھا دیا گیا بلوچستان تک۔ بلوچستان میں میرے خیال میں اگر یہی حالات رہے اور طالبان نے حملے میں اضافہ کر دیا، بات چیت کے لیے نہیں آئے، تو ان کے خلاف مزید حملے بھی ہو سکتے ہیں، اور پاکستان اگر اس کو روکنے کی کوشش کرے گا تو پھر حالات خراب ہو جائیں گے۔ یہ رحیم اللہ صاحب، میرے ذہن میں ایک سوال ہمیشہ آتا ہے کہ یہ مشرف کے دور سے جب سے یہ ڈرون حملے شروع ہوئے ہیں، دفتر خارجہ احتجاج کرتا ہے اور سفیر بھی بعض اوقات طلب کر لیا جاتا ہے دفتر خارجہ میں، لیکن یہ بھی ساتھ بات آتی ہے کہ ہم انٹیلیجنس شیئرنگ جو ہے ہم کرتے ہیں، ہماری طرف سے جاتی ہے، ہم ان سے تعاون بھی کر رہے ہیں، اور اوپر سے ہم یعنی کیا کہتے ہیں جی، پچھوں کھائی جاؤ تو رولا پائی جاؤ والا معاملہ ہے۔ یہ کیا مسئلہ ہے یہ کہ یہ ہمارے یہ کھانے پینے کا لاجسٹک سپورٹ کے بغیر تو ڈرون حملے آیا یہ ان کے اپنے سی آئی اے کے آپریٹو، جس طرح وہ تھے، وہ کیا نام تھا ان کا جو ڈاکٹر ہیں، اور شکیل شکیل افریدی، اس طرح کے کوئی سی آئی اے آپریٹو آن گراؤنڈ ہیں جو ان کو انفارمیشن دیتے ہیں، جس کے بھی وہ پھر وہ ڈرون حملہ کرتے ہیں، یا ہماری جو باقاعدہ انٹیلیجنس ادارے ہیں وہ بھی تعاون کرتے ہیں کسی لیول پہ، جس طرح نیو یارک ٹائمز نے اس بارے میں کہا کہ ہم اسپیسیفک نہیں لیکن نان اسپیسیفک انٹیلیجنس جو ہے وہ شیئر کرتے رہے ہیں ود دی امریکنس۔ سر میرا خیال یہ ہے کہ انٹیلیجنس شیئرنگ تب ہوتی ہے جب پاکستانی طالبان کے خلاف حملہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ ڈرون حملوں میں بیت اللہ مسعود بھی مارا گیا، حکیم اللہ مسعود بھی مارا گیا، قاری حسین بھی مارا گیا پاکستانی علاقے میں۔ اس میں مجھے لگتا ہے کہ انٹیلیجنس شیئرنگ ہوئی ہے۔ القاعدہ کے لوگوں کے خلاف جو حملے ہوئے ہیں میرے خیال میں اس میں بھی تعاون ہوا ہے، لیکن جو ابھی اس طرح کا یہ حملہ ہوا ہے ملا منصور کے ساتھ، میرے خیال میں اس میں تعاون نہیں ہوا۔ پاکستان کو اطلاع بھی نہیں ہوئی، حملہ ہو گیا، 7 گھنٹے بعد حکومت کہہ رہی ہے کہ ان کو اطلاع دی گئی، تو یہ کچھ فرق ہے اس میں۔ اور یہ ڈرون حملے کبھی مؤثر بھی ہوتے ہیں، اس میں اہم لوگ مارے جاتے ہیں، وہاں پہ شاید گراؤنڈ فورسز کارروائی کرنا مشکل ہوتا ہے، اور یہ بھی ہے کہ اس میں عام لوگ بھی مرے ہیں، سویلین بے شمار مرے ہیں، خواتین اور بچے بھی مرے ہیں۔ تو یہ جو ڈرون حملے ہیں یہ ایک بڑا متنازع ایشو ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ جنرل مشرف نے بالآخر یہ مان لیا تھا نا کہ ہم نے امریکہ کو محدود پیمانے پہ پرمیشن دی تھی کہ آپ ڈرون حملے کریں، اور پھر وکی لیکس میں پریزیڈنٹ زرداری اور پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی کے حوالے سے کہا گیا کہ انہوں نے بھی کہا تھا کہ آپ حملے کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم صرف احتجاج کریں گے تاکہ عوام، پاکستان کے عوام خوش ہو جائیں۔ اب یہ رحیم اللہ یوسف زئی صاحب اور عارف نظامی صاحب، میں یہ کہتا ہوں کہ امریکہ کیا چاہتا ہے پاکستان؟
وہ چاہتا ہے کہ افغانستان میں جو اوور لانگ بڑے لمبے عرصے سے جو پاکستان کے حمایتی فورسز ہیں، از قسم میں طالبان، پشتون، دوسرے تیسرے، تفصیلات میں نہ جائے تو کو کچلنے کے لیے امریکہ اور افغان گورنمنٹ جو کہ انڈیا اور پاکستان کے مخالف جو ہے ان کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ یہ آپ کے سوال کو میں اور ایکسپینڈ کرتا ہوں، یہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے۔ یوسف سے ایک اور چیز بھی بڑی امپورٹنٹ ہو رہی ہے کہ یہ ملا منصور کی فیملی وہاں بعض امریکی اخبارات کے مطابق ایران میں رہتی تھی، یہ آتے جاتے تھے۔ ساتھ ساتھ یہ مودی کا دورہ ہوا ہے ایران کا، یہ چاہ بہار والا معاہدہ ہوا ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں ریجنل سچویشن جو ہے پاکستان کی، یہ بڑی نکتہ چینی ہو رہی ہے کہ ہماری ریجنل سچویشن بہت ڈیٹیریٹ کرتی جا رہی ہے۔ بلوچستان میں اس کا فوکس ہو رہا ہے، ایک طرف ایران سے تعلقات خراب ہیں، انڈیا سے خراب ہیں، افغانستان سے خراب ہیں، تو سوائے چین کے ٹھیک کس سے ہمارے تعلقات؟ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، ہمارے تعلقات خراب ہیں اور ظاہر ہے مفادات کی جنگ ہے۔ تو آپ دیکھیں نا، یہ 3 ملک اکٹھے ہو گئے، چابہار کی بندرگاہ کے اوپر کام ہو رہا ہے، انڈیا کی انویسٹمنٹ ہے، اور وہاں جو بیانات آپ نے پڑھے ہوں گے، اشرف غنی نے کہا تہران میں کہ کچھ ملک ایسے ہیں جو ٹیررزم کو ایکسپورٹ کرتے ہیں، پاکستان کا نام نہیں لیا، اور ہم 3 ملک یہاں پہ اکٹھے ہوئے، افغانستان، انڈیا اور ایران، ہم امیدیں ہوپس کو ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں، ہم امید پیدا کر رہے ہیں، ہم انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کی لینگویج انہوں نے استعمال کی، پاکستان کو نشانہ بنایا، اور وہ ہر فورم پہ آج کل پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں۔ تو یہ انڈیا، ایران، افغانستان یہ اکٹھے ہو گئے پاکستان کو بائی پاس کرنے کے لیے، پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کے لیے، حالانکہ جو ہمارا راستہ ہے گوادر کا وہ سب سے قریب ترین ہے، وہ اس کا مقابلہ ہی نہیں ہے۔ یہ ایران کے جو راستے ہیں یہ اتنے قریب نہیں ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ باہر بڑی جگہ ایکسپینسو نہیں ہے، راستہ ہے۔ اٹ از اے کارنر۔ میں نے دیکھی ہوئی ہے جگہ وہ۔ جی جی بالکل بالکل۔ تو یوسف زئی صاحب تو یہ ہے کہ اب پاکستان کو جی آپ فرمائیے۔ جی سر۔ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے راستے جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہوتی ہے اس میں بڑی نمایاں کمی ہو گئی ہے، اور وہ اکثر ٹرانزٹ ٹریڈ جو ہے وہ ایران شفٹ ہو گئی ہے۔ اب یہ ٹرانزٹ ٹریڈ ہمارے فائدے میں بھی ہے اور ہمارے نقصان میں بھی ہے۔ فائدہ یہ ہے کہ یہاں پہ روزگار بنتا ہے، ٹیکس ملتے ہیں، اور نقصان یہ ہے کہ پھر وہی چیزیں افغانستان سے اسمگل ہو کے پاکستان آتی ہیں اور ہماری انڈسٹری کو تباہ کرتی ہیں۔ لیکن اس میں ہمارا بھی قصور ہے، ہمارے ادارے کمزور ہیں، ہمارے بارڈر جو ہیں اس پہ ہمیں مکمل کنٹرول نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایسے ہیں کہ پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے ہر طرف سے۔ اچھا رحیم اللہ، یوسف زئی صاحب آپ کے خیالات لوگوں تک پہنچ گئے ہیں، آپ کے ٹائم کا اور خیالات کا نہیں بہت بڑی سیر اصل گفتگو تھینک یو کی سر۔ اور یہ ہم نے بات کرنی ہے کہ ٹی واز کا کیا ہوا، اور بلوچستان کے جو وزیر داخلہ نے بیان دیا ہے اس کے کیا ریپرکشنز ہے، اور حکومت جو ہے پاکستان وہ کہاں ہے، وہ بھی لندن میں برگر کھا رہی ہے یا کوئی یہاں بھی اس کا کوئی وجود ہے؟ ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے آفٹر شارٹ بریک۔ ویلکم بیک عارف نظامی صاحب۔ وہ پہلے ایک کوئی آپ کی یہ جو پنجاب حکومت ہے اور اس کے بعد کے پی کے حکومت، انہوں نے عورتوں کو حق دے رہے تھے کہ اپنے مردوں کو ماریں۔ اب کوئی آج یہ نظریاتی کونسل ہے شیرانی کی، اس نے کوئی مردوں کو رائٹ دے دیا عورتوں کو مارنے کا۔ یہ کیا ہے؟ مجھے یہ مولانا شیرانی جو ہیں یہ کوئی نہ کوئی ایسی باتیں کرتے ہیں جو سر قرون اللہ کی طرف ملک کو لے جانا چاہ رہے ہوں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ خواتین کے بارے میں انہوں نے کہا کہ تادیبی طور پہ تشدد کیا جا سکے گا ہلکا پھلکا۔ اب آج ہی میں ایک عالم دین کو سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ یار یہ حد کون مقرر کرے گا کہ ہلکا کتنا ہے اور سب کتنا ہے، اور اس میں کوئی عجیب عجیب باتیں ہیں کہ وہ عورت شرط نہ پوری کرے، یہ نہ کرے، وہ نہ کرے، وغیرہ نہ کرے۔ پھر یہ دوسری طرف اس قسم کی بات کہ جی نرس جو ہے وہ مردوں کا علاج نہیں کر سکے گی، پھر ساتھ یہ رعایت دے دی ہے کہ عورتیں سیاست میں حصہ لے سکیں گی، لیکن کیا اگر سیاست میں حصہ لیں گی تو وہ مردوں سے انٹریکشن نہیں ہوگا ان کا، اور کیا
ہمارے ملک میں جس میں محترمہ بے نظیر بھٹو وزیر اعظم رہی ہیں، خواتون حکمران ہو سکتی ہے، نہیں ان کے نزدیک تو نہیں ہو سکتی، تو یہ اس نہیں، اب مان لیا تھا بے نظیر. پھر وہ بڑی رعایت دی ہے کہ عورت وصیت کر سکتی ہے، یہ بھی انہوں نے ایک رعایت کر دی ہے. باشعور لڑکی کو قبول اسلام کرنے کا حق حاصل ہوگا. بس اس قسم کی باتیں ہیں کہ تفریحی دوروں پر آزاد دوروں میں میل جول نہیں ہوگا، پرائمری کے بعد کو ایجوکیشن نہیں ہو سکتی. اب اگر آپ ان چیزوں کو کریں تو یا تو آپ پھر وہ لے آئیں جو ہم آگے بات کر رہے تھے، طالبان والا اسلام. اب اس سے اس ملک میں اس وقت ایک بڑے ہی سیریس قسم کے ایشوز چل رہے ہیں. میرا خیال ہے ہمیں کلاک کو پیچھے کی طرف لے جانا بڑا مشکل ہے. اب دیکھیے ٹیلی ویژن پہ آپ کے اپنے چینل پہ ہر جگہ خواتین موجود ہیں، خواتین اینکرز موجود ہیں، خواتین پائلٹس موجود ہیں، وہ ایک شانہ بشانہ مردوں کا کام کر رہی ہیں. لیکن جو مولانا شرانی کی جو اسلامی نظریاتی کونسل نے جو بل پیش کیا ہے اس کی ایک سیاسی محرکات بھی ہیں. وہ یہ ہے کہ ان کا تعلق ہے JUIF سے. اور اگر میں سوچ رہا تھا کہ اگر مولانا فضل الرحمان زرداری صاحب کو ڈیلیور کر دیتے ہیں نواز شریف کو، میں بحث کی خاطر، تو میاں نواز شریف اس بل کو نو نہ کہہ سکے شاید. کیا خیال ہے آپ کا؟ پتہ نہیں کیا ڈرامہ کر رہے ہیں. مجھے تو دیکھنا پڑے گا کہ جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے مسلمانوں نے تو اس پر عمل کرنا ہے. اگر تو وہ اسلام اور قرآن پاک سے یہ ثابت شدہ ہے بات کہ خاتون کو مارا جا سکتا ہے مرد کی طرف سے، پھر تو ہم اس کی مخالفت کرنے کا کوئی جواز نہیں رکھتے. اگر ہے ہی نہیں تو یہ کہاں سے رائٹ دے رہے ہیں؟ غلام حسین صاحب یہ بحث ہی فضول ہے کہ مارا جا سکتا ہے. کیسے مارا جا سکتا ہے؟ یہ تو انٹرپریٹیشن اس قسم کی جائے جس سے دقیانوسیت جو ہے وہ اور قنوتیت طاری کی جائے پاکستان کے اوپر. ایران میں نے دیکھا، میں گیا ہوں، ٹیکسیز میں مرد اور عورت اکٹھے شیئر کر رہے ہیں، ٹرینز میں جا رہے ہیں، عورتیں ان کی ہوٹل کی ریسیپشن موجود انہوں ہیں. نے اپنا پردہ کیا. جی پردہ کیا کیا ہے، ایک لیا وہ پردہ. پھر یہ ہے کہ جی حجاب جو ہے وہ مسٹ ہے. چلیں ایران تو ایک تھی، اور میں اس لیے ایران کا مثال دے رہا ہوں کہ ایران ایک تھیوکریٹک سٹیٹ ہے، یہ نہیں کہ ایک پاپائیت ہے جو ہم نہیں، ہم تو ایک جمہوریت ہے نا. وہ ادھر اب باقی دنیا کو دیکھ لیں آپ. اگر آپ نے سعودی عربیہ والا ماحول لینا ہے تو پھر باقی اسلامی سزائیں بھی لیں، پھر وہ ٹھیک ہے. نہیں، یا تو آپ نے اسلام پر عمل کرنا یا نہیں کرنا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں. دیکھیں غلام حسین صاحب، آپ ایک خاص نظریہ رکھتے ہیں، مجھے معلوم ہے، جس کی آپ طرف نہیں، اشارہ اگر سارے کر رہے ہیں. مسلمان کہہ دیں نہیں میں آپ سے سوال کرتا ہوں، بلکہ جو نہیں بیٹھے یہاں ان سے بھی کر رہا ہوں. مطلب سارے مسلمان خدا نہ خواستہ کہہ دیں کہ سود حلال ہے تو ہو جائے گا. یار یہ تو آپ ہائپوتھیٹیکل باتیں کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ نے سود کی بات کی ہے کہ حلال ہے، آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو ہمارے ہاں جو انسٹرومنٹس ہیں، بینکس جو ہیں، وہ کس پہ چل رہے ہیں؟ تو ان کو اسلامی ہونا چاہیے. مضاربہ. اور آپ سود کو آپ پروفٹ کہہ دیتے ہیں. وہ تو غلط کہہ رہے ہیں. آپ نے مضاربات بنائے ہوئے ہیں، مضاربات بنائے ہوئے ہیں، وہ ٹھیک ہے، انسٹرومنٹس ہیں. اسلامک بینکنگ بہت ڈیولپ کر گئی ہے، لیکن یہ سارا کچھ پروفٹ کے نام پر یا کسی نام پر، تو یہ باتیں جو ہیں We have limitations. آپ میں یہ دیکھیں کہہ رہا ہوں. نا، اسلام میں اجتہاد بھی ہے، اجماع بھی ہے، سارا کچھ ہے جو میں تھوڑا بہت سمجھ سکتا ہوں. اور میرے نزدیک اسلام کو ماڈرن انٹرپریٹیشن کرنی چاہیے، اور یہ میں اس کو قائد اعظم کا پاکستان بنانا چاہیے. ان مولویوں کا پاکستان نہیں بنانا چاہیے جنہوں نے پاکستان کی سر توڑ مخالفت کی تھی. اور اس میں یہ جو جس پارٹی سے تعلق ہے نا شرانی صاحب کا، JUIF، ان کے فضل الرحمان کے والد صاحب نے کہا تھا خدا کا شکر ہے ہم پاکستان بنانے کی غلطی میں شامل نہیں ہیں. یہ مفتی نے کہا تھا. جی. تو آپ بتائیے کہ ہمارے نزدیک کی کیا یہ تو ساری چیزیں چلیں. بہرحال یہ ایک ایسی میرے خیال سے مفروضے پہ بحث کر رہے ہیں. بحث نہیں شروع کرا دی. یہ بے وقت کی راگنی اس وقت ملک کو اور زیادہ پیچیدہ مسائل ہیں. جمہوریت کو، جمہوری اداروں کو ہم نے مستحکم کرنا ہے. اور سب سے بڑی بات ہے غلام حسین صاحب، اس وقت کرپشن کے خلاف ساری قوم جو ہے سینہ سپر ہے. مین ایشو تو وہ ہے. مین ایشو وہ ہے. اب مولانا فضل الرحمان کو کرپشن کے بارے میں تو کچھ کہتے نہیں ہیں. نہیں، وہ تو کرتے نہیں. دیکھیں نا، یہ جو سارے اسلامی نظریاتی کونسل کو اس معاملے میں بات کریں نا کہ کرپشن اور یہ اور وہ چیزیں جو ہیں، جو چندہ خوری اور اس قسم کی چیزیں وہ چلتی ہیں ساتھ. کیا یہ جائز ہے کہ آپ باقی دنیا سے لا کے پیسے جو ہے یہاں جناب خرچ کر دیں؟ کس سے؟ بھئی جو سارے
چندے اور یہ جو آیا خودکش حملے اور یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے آیا، اس بارے میں ان کو بتاتے نہیں ہیں وہ۔ ابھی سیاسی سچویشن ڈسکس کریں گے آفٹر شارٹ بریک۔ ویلکم بیک۔ تو کیا ہو رہا ہے یہ ٹی او آرز کا بھی شروع ہے؟ یہ ٹی او آر ابھی ہر چند کے ہے کہ نہیں والی بات ہے۔ آج جو میٹنگ ہوئی ہے، پہلی بزنس میٹنگ تو آج ہی ہوئی ہے نا ان کی، اس میں کچھ یہ کہ جی وزیر اعظم کا نام نہیں ہونا چاہیے، تو چلیں کہ انہوں نے کہا نہیں ہونا چاہیے، تو لیکن مریم اور میاں شروع صاحب تو انہیں سے ہونا ہے نا، اور شروع بھی انہوں سے ہوگا۔ پھر یہ کہ جی لا منسٹر کو بیچ میں گھسانا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا ساتھ ساتھ کر دیں، تو اپوزیشن نہیں مانی اس پہ، انہوں نے کہا جی تو اپنا بندہ کڈو بچوں تو پالو۔ تو شاید بھئی ان کو پہلے خیال نہیں آیا کہ اگر زاہد احمد کو رکھنا ہے تو رکھیں بھی، پہلے لا منسٹر ہونا چاہیے میرے خیال سے اس کو، لیکن اسحاق ڈار ہو کہیں آپ بجٹ بناؤ یار۔ لیکن اسحاق ڈار جو ہے ایک بات ہے، میں ان کی تعریف یہ کروں گا کہ ان میں ایک کیپیسٹی ہے ٹو ریچ آؤٹ ٹو دی اپوزیشن، برنجا برند شخصیت ہیں۔ اور مجھے یاد ہے جب وہ دبئی میں محترمہ بینظیر بھٹو شہید دبئی میں مقیم تھی، تو ڈار صاحب بھی ایگزائل میں وہیں تھے، وہاں ان کے بڑے گہرے رابطے قائم ہوئے تھے، اور یعنی اپوزیشن کی طرف آؤٹ ریچ جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب کے ذریعے یہ آپ کو کبھی آپ نوٹس کیجئے گا کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں اگرچہ کہتے ہیں اپنے آپ کو ٹیکنوکریٹ ہیں، سیاست میں پورا حصہ لے رہے ہیں، لیکن آپ ان کا کبھی ایک بیان نہیں دیکھیں گے جو انہوں نے محترمہ بینظیر بھٹو شہید یا زرداری صاحب کی نہیں ایک دن کوئی گیا وہاں وزٹر، تو یہ محترمہ بینظیر بھٹو بیٹھی تھی، وہ کہتے کیا کریں بچوں کو پڑھانے تھے، انہوں نے ان کو میتھ پڑھانا چھوڑا۔ شکر ہے وہ سبق نہیں پڑھایا یار بلاول کو، جس کے ذریعے جو آج کل ہو رہا ہے یار اکانومی۔ جی بلاول تو اپنا رول میرا خیال اپنے کار صحیح کھیلے ہیں۔ جی دیکھیں اب بلاول جو ہے وہ ایک غلام حسن صاحب ہم بات کر رہے تھے اگلے دن، یا مجھ سے کہیں کسی محفل میں ہو رہی تھی کہ دیکھیں یہ بات چل رہی ہے کہ وہاں جناب زرداری صاحب جو ہیں وہ قالین کھینچ لیں گے نیچے سے اور نواز شریف کو جھپڑ ڈال لیں گے، اب وہ کر ہی نہیں سکتے۔ بلاول نے ایسا رول ادا کیا کہ اول تو زرداری صاحب کرنا نہیں چاہتے، جیسے کل انہوں نے خود آپ کو بتایا ہوا ہے، اچھا جو میں نے آپ کو بتایا تھا، لیکن بالفرض وہ کرنا بھی چاہیں تو وہ کہیں گے یار میرے پارٹی کے لوگ نہیں مانتے۔ بات پتہ کیا، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این تاریخی اور ازلی طور پر ایک دوسرے کی ضد ہے، ضد رہے ہیں۔ ٹھیک ہے سی او ڈی ہو گیا تھا، سارا کچھ ہو گیا تھا، زرداری صاحب نے مفاہمت کی اور صلح جوئی کی پالیسی چلائی بہت، اور اس کو بڑا آگے بھی بڑھایا، لیکن اب پیپلز پارٹی کے لوگوں میں یہ فیلنگ ہے کہ انہوں نے ہاتھ آگے نہیں بڑھایا۔ اب آپ کو معلوم ہی ہے کہ دھرنے کے دوران اگر یہ اس وقت بیل آؤٹ نہ کرتے اب بھی، لیکن جیسے کہ چرنڈیو صاحب بھی کہہ رہے تھے کل، وزیر اطلاعات جو ان کے، کہ اگر کوئی ہوا نا مسئلہ کہ فوج آتی ہوئی نظر آئی، اس صورت میں پھر یہ اکٹھے ہو سکتے۔ نہیں اچھا، وی آر کمنگ ٹو دی کلوز۔ مجھے یہ ایک جملے کا مختصر جواب دے دے، اور بھائی چانڈیو صاحب شریف آدمی ہیں، اور بھی بڑے بڑے، کوئی فوج کبھی کسی کو چٹھی ڈال کے آتی ہے؟ یعنی وہ تو جب آ گئی یا نہیں آئی۔ نہیں لیکن دیکھیں نا، اس کا میں مختصر جواب دیتا ہوں، آپ تو اس سے بہتر کون جانتا ہے 77 کے حالات، دیوار نوشتہ دیوار تھا، اب نہیں ہے ایسی بات، اور نہ ہی ہونی چلے۔ تفصیلی بات ناظرین ہمارا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، آج بڑی ہی اچھی سیر حاصل گفتگو رہی رحیم اللہ یوسفزئی صاحب سے، جو افغانستان کے ایکسپرٹ ہیں، اور انہوں نے جو باتیں بتائیں وہ خاصی تشویشناک ہیں کہ بلوچستان آہستہ آہستہ شورش کا گڑھ بنتا جا رہا ہے۔ آج آرمی چیف بھی وہاں گئے تھے جس کا ہم نے ذکر کیا، کچھ لوگوں کو نکالا بھی گیا ہے، اس سے پہلے را کے ایجنٹ بھی پکڑے جا چکے ہیں وہاں، ایران کا فیکٹر بھی موجود ہے، انڈیا کا فیکٹر بھی موجود ہے، بلوچستان کے سیپریٹسٹ جو ہیں وہ بہت زیادہ وہاں پہ کھل کھیل رہے ہیں، دوسری طرف طالبان کا گڑھ بھی ہے، اور سب سے بڑھ کے یہ ہے جو یوسفزئی صاحب نے بات کی، اور میں اتفاق کرتا ہوں کہ محمد مالک صاحب جیسے بھی تھے، ایک نیشنلسٹ کو ایک نمائندگی ملی ہوئی تھی۔ یہ جو زہری صاحب ہیں، شاید وہ جو موجودہ چیف منسٹر ہیں وہ اس حد تک ڈیلیور نہ کر پائیں۔ علاوہ ازیں ہم نے تھوڑی سی بات کی جو اسلامی نظریاتی کونسل کے معاملات ہیں،
خصوصی میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ ناظرین، اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔